ہمارے مردوں کو کون ان کا علاج کرے گا؟ ہمارے لڑکے IAS آفیسر نہیں بنیں گے، IPS آفیسر نہیں بنیں گے تو ہم ڈپارٹمنٹ تک اپنی بات کیسے پہنچائیں گے؟ میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنے بچوں کو اگر قانون کا جانکار نہیں بنائیں گے تو ہم ظالموں سے قانون کی لڑائی کیسے لڑیں گے؟ آج دلی کے اندر سے، دلی کے ہاسٹل سے مہینوں پہلے ایک لڑکے کو اٹھا لیا گیا، غائب کر دیا گیا۔ اس لڑکے کی ماں آج تک رو رہی ہے، نجیب کی ماں آج تک رو رہی ہے، اس کے آنسو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کا لڑکا زندہ ہے یا مر گیا یہ بھی اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ راجستھان کے اندر 55 سال کے مسلمان کو مار ڈالا، بھیڑ میں چند لوگوں نے مل کے مار ڈالا، ویڈیو انٹرنیٹ پر آ چکا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ راجستھان کا منسٹر بیان دیتا ہے کہ گو رکشکوں نے اچھا کام کیا ہے لیکن غلط طریقے سے کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا گائے پالنا، گائے خریدنا، گائے کو لے کے جانا کہ یہ بھی ہندوستان کے اندر جرم ہو گیا ہے؟ وہ بیچارہ پرچی دکھا رہا ہے کہ یہ گائے میں غیر قانونی طریقے سے نہیں لے کے جا رہا ہوں، میں میرے سے مویشی میلے سے، پشو میلے سے خرید کے لے کے جا رہا ہوں، میرے پاس لائسنس بھی ہے، میرے پاس پرچی بھی ہے، لیکن گو رکشکوں نے اس کی ایک نہیں سنی اور ساری کی ساری بھیڑ نے مل کر اس کو کوچ کر مار ڈالا، ختم کر دیا۔ نہ قانون نام کی کوئی چیز، نہ پولیس نام کی کوئی چیز، نہ انصاف نام کی کوئی چیز۔ ان ظالموں سے قانون کی لڑائی لڑنے والا کون ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس پہلو خان کی جگہ ہمارا اور آپ کا بیٹا، ہمارا اور آپ کا باپ بھی تو ہو سکتا تھا، دادری کے اخلاق کی جگہ ہمارا اور آپ کا کوئی بھائی بھی تو ہو سکتا تھا۔ جس اسلام کے اندر تعلیم پر اتنا ابھارا گیا کہ بخاری کی حدیث اٹھاؤ، حدیث کی کتاب بخاری شریف اٹھاؤ تو کتاب الایمان کے بعد جو دوسرا چیپٹر ملتا ہے وہ کتاب العلم کا ملتا ہے۔ یعنی امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان اگر تمہارے اندر پیدا ہو گیا ہے تو ایمان کے بعد سب سے پہلے تم علم حاصل کرو، شکشا حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، علم حاصل کرو، دین کا علم بھی حاصل کرو، دنیا کا علم بھی حاصل کرو۔ آپ کا بچہ پولیس میں جائے لیکن ایمان والا ہو، آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے لیکن مومن ڈاکٹر، مسلمان ڈاکٹر بنے، اس کے اندر ایمان بھی۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کو ڈبل ثواب ملے گا۔ رجل آمن من اہل الکتاب، نمبر 1 وہ آدمی جو یہودی تھا، پہلے یہودی تھا یا عیسائی تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو ڈبل ثواب دے گا کیونکہ وہ اپنے نبی کے اوپر بھی ایمان لایا اور ہمارے نبی کے اوپر بھی ایمان لایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا والعبد المملوک، اور اگر کوئی غلام ہے، کوئی غلام ہے اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، ایسے غلام کو بھی اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دے گا۔ اور نمبر 3 اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالرَّجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ، کسی آدمی کے پاس کوئی لونڈی رہا کرتی تھی، حدیث کے الفاظ غور سے سنیے گا، کسی آدمی کے پاس کوئی لونڈی رہا کرتی تھی، اس نے اس لونڈی کو پڑھایا لکھایا اور اس کے بعد اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو ایسے آدمی کو بھی ڈبل ثواب ملے گا۔ حدیث آپ نے سن لی، آپ پوچھیں گے مولوی صاحب اس حدیث کا آپ کے ٹاپک سے کیا تعلق ہے؟ ٹاپک سے بہت گہرا تعلق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور حدیث کے اوپر جو باب قائم کرتے ہیں، امام بخاری باب کیا قائم کرتے ہیں؟ باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، آدمی کو اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب اپنی لونڈی کو پڑھا لکھا کے اس کو قابل بنانے والے کو ڈبل ثواب ملے گا تو اپنی لڑکی کو پڑھانے لکھانے والے کو کتنا ثواب ملے گا؟ پڑھاؤ اپنی بیٹیوں کو، انہیں دین کا عالم بناؤ، انہیں ایمان والا بناؤ، انہیں اس لائق بناؤ کہ وہ ایک اچھا گھر بنا سکے، ایک اسلامی گھر بنا سکے۔ تو اسلامی گھر بنانے کے سلسلے میں یہ دوسرا بڑا اسٹیپ ہے کہ ہم اپنے گھر کی صحیح تعلیم دیں، اپنے گھر والوں کو صحیح کر کے۔ تیسری چیز، ایک اسلامی گھر بنانے کے لیے تیسری چیز جس کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر عبادت کا ماحول پیدا کریں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہمارا لڑکا بھی
چھوٹا ہے، لڑکی چھوٹی ہے، ابھی روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن ہم اس سے رمضان کا روزہ رکھوائیں، جتنا وہ رکھ سکے رکھوائیں، تاکہ اس کے اندر روزہ کا شوق پیدا ہو، تاکہ روزہ رکھنے کی ہیبٹ پیدا ہو۔ یہاں تو حالت یہ کہ لڑکی 12 سال کی ہو چکی ہے، اور اسلام کے اندر لڑکی کے بالغ ہونے کی جو نشانی ہے وہ نشانی بھی اس لڑکی کے اندر ظاہر ہو چکی ہے۔ لڑکی بالغ ہو چکی ہے، اسلامی قانون کے اعتبار سے لڑکی کے اوپر بلوغت ظاہر ہو چکی ہے، بالغ ہو چکی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، شریعت کے حساب سے جب لڑکی بالغ ہو گئی ہے تو اس کے اوپر رمضان کا روزہ بھی فرض ہے، چاہے وہ مئی اور جون کے مہینے کا ہی روزہ کیوں نہ ہو۔ لیکن بیٹی کی محبت میں ماں باپ اتنے پاگل ہیں، کہتے ہیں ارے ہماری لڑکی تو بھی بہت چھوٹی ہے، ابھی تو یہ 12 سال کی ہے، ابھی اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ اپنی محبت میں اپنی بیٹی کا نقصان کر رہے ہیں، اپنے گھر میں عبادت کا ماحول پیدا کیجیے۔ میری پیاری ماں بہنوں، جب آپ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو تو اپنی چھوٹی لڑکی کے لیے بھی ایک چھوٹا سا مصلی لے کے آ جائیں، اس کو بھی اپنے بغل میں کھڑا کرا کے نماز پڑھائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ بھی کبھی کبھار گھر میں نماز پڑھا کرو۔ آپ کہیں گے ارے مولوی صاحب یہ تو نیا فتویٰ ہم لوگ سن رہے ہیں، گھر میں نماز پڑھا کرو۔ سارے مولوی لوگ تو بولتے ہیں کہ جب تک اذان کی آواز کان میں آ رہی ہے مسجد ہی میں جا کے نماز پڑھنا ہے، گھر میں نہیں پڑھ سکتے۔ بالکل صحیح سنا ہے آپ نے، مرد کے اوپر جماعت سے نماز فرض ہے، مسجد میں جا کے پڑھنا ہے، لیکن کچھ نمازیں ایسی ہیں جو گھر کے اندر بھی پڑھنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اذا قضا احدکم الصلاۃ فی مسجدہ، جب تم اپنی فرض نماز مسجد میں پوری کر لو تو اپنی سنت نمازیں اور نفل نمازیں تم گھر میں آ کر پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا، تم گھر کے اندر جو نماز پڑھو گے اس نماز کی وجہ سے تمہارے گھر میں برکت نازل ہوگی، بھلائی نازل ہوگی۔ ہم کماتے ہیں 30,000 روپیہ، سب خرچہ ہو رہا ہے، کبھی بیوی بچوں کے علاج پر خرچہ ہو رہا ہے، کبھی کسی چیز پر خرچ ہو رہا ہے، کبھی کسی چیز پر خرچ ہو رہا ہے، ہم سیونگ نہیں کر پاتے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے مال و دولت میں برکت نہیں ہے؟ او لوگوں، اگر اپنے مال و دولت اور کاروبار میں برکت پیدا کرنی ہے تو اپنے گھر کو نماز سے آباد کرو، سنت نمازیں نفل نمازیں گھر میں آ کر پڑھا کرو، رات میں تہجد کی نماز تم گھر میں آ کر پڑھ لیا کرو، وتر کی نماز تم گھر میں آ کر پڑھ لیا کرو۔ جب تم گھر میں آ کر نماز پڑھو گے تو گھر میں برکت بھی پیدا ہوگی، اور آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر نماز کا طریقہ بھی سیکھ جائیں گے، ان کے اندر بھی نماز کی محبت پیدا ہوگی، ان کے اندر بھی نماز کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کتنے مسلمان آپ کو مل جائیں، کتنے مسلمان آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ ان کے گھر میں جائے نماز بھی موجود نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنے والا نہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ وہ لوگوں، دن بھر ہم اپنے گھر میں ٹی وی چلا رہے ہیں، اس پر IPL کا میچ دے رہا ہے، ننگی عورتیں اس کے اوپر ڈانس کر رہی ہیں، اس کے اوپر صبح صبح ہم سماچار لگا رہے ہیں، سماچار کے دوران اس کے اوپر گندے گندے ایڈورٹیزمنٹ بھی آ رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں اس ٹی وی کے اوپر سیریل بھی دیکھ رہی ہیں، سیریل میں پوجا پاٹ بھی سکھایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کے اوپر دن رات شیطانی چیزیں تو آپ کے گھر میں بجائی جا رہی ہیں، لیکن آپ کے گھر میں اللہ کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ شیطان کا سایہ ہے۔ شیطان کو بھگانے کا تو ہم کوئی طریقہ اپناتے نہیں ہیں، اور پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ شیطان کا سایہ ہے۔ شیطان کیسے بھاگے گا گھر سے؟ اللہ کے نبی نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ارے مولی صاحب، سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے، کون پڑھے گا؟ ہر آدمی تو آسانی چاہتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے کہ مولی صاحب اگر موبائل کے اوپر سورہ بقرہ چالو کر دیں تو چلے گا کیا؟
देखिए कितने चालाक हो गए लोग, हर चीज में शॉर्टकट खोज रहे हैं। मोबाइल के ऊपर चालू कर दे तो क्या शैतान भाग जाएगा? अरे भाई तुम खाना क्यों खाते हो? मोबाइल को ही खाना खिला दो। खाना हम खुद खाते हैं, सारे काम हम खुद करते हैं, और जहां अल्लाह को याद करने की बात आई तो मोबाइल से काम चला लेते हैं। चलो ठीक है, पूरी सूरह बकरा अगर आपको पढ़ने में थोड़ी दुश्वारी है, अल्लाह के नबी ने और आसान कर दिया। मुस्नद अहमद की वो हदीस आप उठाइए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सूरह बकरा की आखिर की 2 आयतें, सूरह बकरा की आखिर की 2 आयतें, आमन रसूल से लेकर आखिर तक, लास्ट तक जो 2 आयतें हैं, अगर ये 2 आयतें किसी घर में पढ़ी जाएं तो शैतान उस घर से भाग जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, आज हमारे घरों में कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है, सूरह बकरा नहीं पढ़ी जा रही है, और जब घरों के अंदर कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है तो वो घर जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। जिस तरीके से एक इंसान के अंदर से जब रूह निकाल दी जाती है तो वो मुर्दा हो जाता है, उसकी बॉडी डेड बॉडी हो जाती है, फिर उसका बच्चा भी 24 घंटे से ज्यादा अपने बाप की लाश अपने घर में नहीं रखता। ऐसे हमारे घर भी डेड हो चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं। और ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं, अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है। आपने फरमाया कि जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो मुर्दा है। तो घर को इस्लामी घर बनाने का ये तीसरा तरीका। 7 तरीके, 7 चीजें मुझे बयान करनी है, 3 चीजें मैं बयान कर चुका हूं। नंबर 4, चौथी चीज क्या है? आप लोग माशाल्लाह मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पर कभी कभी वायरस आ जाता है, तो आप दुकानदार के पास लेके जाते हैं, यार देखो मेरे मोबाइल में क्या हो गया, तो दुकानदार मोबाइल आपका चेक करके बोलता है कि आपका मोबाइल हैंग हो रहा है, इसके अंदर वायरस आ गया, इसको फॉर्मेट मारना पड़ेगा, इसके अंदर से सारी गंदगी निकालनी पड़ेगी, इसके अंदर एंटीवायरस डालना पड़ेगा। तो घर को अगर इस्लामी घर बनाना है तो घर को भी कुछ चीजों से पाक करना पड़ेगा, कुछ चीजों को घर से निकालना पड़ेगा। कौन कौन सी चीजों को घर से निकालना पड़ेगा? 4 चीजों को घर से निकालना पड़ेगा। नंबर 1, कुत्ते को घर से निकालना पड़ेगा, कुत्ता नहीं पाल सकते। आज का इंसान भी कैसा है, अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़े हुए और कुत्ते का पिल्ला पाले हुए, कुत्ते को पिल्ले को गाड़ी में लोग लेके घूम रहे हैं, अपने नौकर को उतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं देते जितना अपने कुत्ते के ऊपर खर्च कर। याद रखिए, घर के अंदर बिला जरूरत कुत्ता पालना हराम है। और जरूरत भी कौन कौन सी जरूरत के लिए कुत्ता पाल सकते हैं? चलिए बुखारी की हदीस देखते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन इत्तखज़ कल्बन इल्ला कल्ब माशियतिन औ सैदिन औ ज़रइन, अगर कोई कुत्ता पालता है तो 3 वजहों से कुत्ता पाला जा सकता है। नंबर 1, अपने मवेशी जानवरों की रखवाली करने के लिए, गाय बैल बकरी वगैरह पाले हैं, डर है कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए, तो हिफाजत के लिए कुत्ता रखा है, ये एक मकसद हो सकता है। दूसरा मकसद, अपने खेत की या अपने घर की रखवाली करने के लिए कुत्ता पाला। और तीसरा मकसद, शिकारी कुत्ता एक होता है जिसको ट्रेनिंग करके उसके जरिए शिकार करवाया जाता है, तो ट्रेनिंग करके कुत्ते से शिकार करवाने के लिए भी कुत्ता पालना जायज है। इन 3 मकसद के अलावा अगर कोई कुत्ता पालता है तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, इल्लन तुक़िज़ मिन अज्रिही कुल्ल यौमिन क़ीरातुन, रोजाना उस आदमी की नेकियों में से 1 क़ीरात नेकी कम कर दी जाती है। हम लोग तो माशाअल्लाह ऐसे ही कम नेकी करते हैं, उसमें से भी हमारी नेकी में से 1 क़ीरात डेली कम कर देगा अल्लाह ताला अगर हम कुत्ता पालेंगे। और बुखारी और मुस्लिम की दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तदखुलुल मलाइकतु फी बैतन फीही कल्बुन वला सूरा, जिस घर में कुत्ता या तस्वीर होती है उस घर में अल्लाह के फरिश्ते नहीं आते। तस्वीर जिस घर के अंदर, यहां तो मोहतरमा ने शादी की सालगिरह का एल्बम बना के रखा है। अजी सुनते हो, देखो तुम शादी के टाइम कितने खूबसूरत लग रहे थे, एल्बम खोल के दिखा रहे हैं, जाके सुना दीजिए अपनी मोहतरमा को ये हदीस जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। अल्लाह के नबी इरशाद, अल्लाह के नबी की बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी की रिवायत है कि मैंने अल्लाह के नबी के लिए तकिया बनाया, लेकिन तकिए का जो पिलो कवर था, जो तकिए का गिलाफ था, उसके ऊपर कुछ तस्वीरें बनी हुई थी।
اور وہ تکیے کا غلاف ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ایک دھاردار، ایک ڈیزائن دار چادر ہے۔ جب میں نے وہ تکیہ تیار کر دیا اور اللہ کے نبی کے بستر پہ لا کر رکھ دیا، بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی گھر کے اندر آئے، لیکن گھر کے اندر نہیں آئے، دروازے پر کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے وہ تکیہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کی نظر تکیے کے اوپر پڑی اور آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ بیوی ہو تو ایسی، شوہر کا مزاج کب بدل رہا ہے بیوی کو خبر نہیں چلتی۔ حضرت عائشہ کہنے لگی ہے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ آپ نے پوچھا ہے عائشہ یہ کیسا تکیہ ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ آپ کے آرام کرنے کے لیے میں نے تکیہ بنایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ اما علمتی ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ سورہ، اے عائشہ کیا تم نہیں جانتی کہ جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے اس گھر کے اندر فرشتے نہیں جاتے؟ اور اے عائشہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ تصویر بنانے والوں کو کل قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا؟ مولوی صاحب تب یہ موبائل کے کیمرے سے فوٹو کھینچ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے اکثر علماء کا کہنا ہے کہ موبائل کا جو کیمرہ ہوتا ہے یا جو کیمرے کی تصویر ہوتی ہے یہ تصویر کی کیٹیگری میں نہیں آتی۔ جس تصویر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب جو ہے تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا، اس کیٹیگری میں یہ تصویر نہیں آتی، اس لیے کہ کیمرے کی تصویر ایک عکس ہوتی ہے، وہ پینٹنگ کی طرح تصویر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تصویر کیمرے کے ذریعے بھی وہی کھینچی جائے جہاں ضرورت ہے۔ جیسے آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے تو فوٹو کھینچنا پڑے گا، آپ کو ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے فوٹو کھینچنا پڑے گا، آپ موبائل کے اوپر واٹس ایپ چلاتے ہیں، آپ اپنے پروفائل میں اپنی تصویر لگاتے ہیں تاکہ پہچان ہو جائے کہ آپ فلاں صاحب ہی ہیں، کوئی دوسرا آپ کی آئی ڈی استعمال نہیں کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ فیس بک اور واٹس ایپ پر اگر اپنی تصویر لگاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، باقی صرف شوقیہ طور پر تصویروں کو استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا احیوا ماذا خلقتم، تم لوگوں نے دنیا میں جو تصویر بنائی تھی اس کے اندر زندگی ڈالو، اس کے اندر روح۔ تو کتے سے گھر کو صاف کرنا ہے، تصویروں سے گھر کو صاف کرنا، اور تیسری چیز گانے بجانے کی چیزوں سے گھر کو صاف کرنا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، فی ہذہ الامت خسف و قذف و مسخ، میری امت کے اندر ایک ایسا زمانہ آئے گا، میری امت کے لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی، ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان کے چہرے کتے اور بندر کے جیسے بنا دیے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ زمانہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچ گانے کے آلات بہت زیادہ عام ہو جائیں گے، ناچنے گانے کی چیزیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ ایک صاحب موبائل پر فون کر کے مجھ سے پوچھنے لگے مولوی صاحب اسلام کے اندر میوزک حرام کیوں ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ بولے میوزک سن کر دل کو سکون ملتا ہے، میں کوئی اپنی پسند کا گانا سنتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا کہ معاف کیجئے، جس دل کو گانا سن کے سکون ملے، میوزک سن کے سکون ملے، اس کا مطلب کہ وہ دل مردہ ہو رہا ہے، اور اس کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے۔ ایک ایمان والے کے دل کو سکون کس سے ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملا کرتا ہے۔ امام حرم کے قرآن کی تلاوت آپ سنیے، اگر آپ کے دل کے اندر ایمان ہے، قرآن کی تلاوت سن کے آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ قاری عبد الباسط کی تلاوت آپ موبائل کے اوپر لگا کے سنیے، کسی اچھے قاری کی قرآن کی تلاوت آپ موبائل کے اندر لگا کے سنیے، اگر دل کے کسی کونے میں ایمان ہے تو قرآن کی تلاوت سن کے آپ کے دل
دل کو بڑا اچھا لگے گا، لیکن اگر آپ کے دل کے اندر زندگی ختم ہو رہی ہے، اگر آپ کے دل کے اندر سے ایمان ختم ہو رہا ہے، گناہ کرتے کرتے، گناہ کا کام کرتے کرتے اگر دل کالا ہو رہا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں اس کو قرآن کی تلاوت اچھی نہیں لگے گی، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اچھی نہیں لگے گی، اس کو فلمی گانے اور میوزک کی چیزیں اس کو بھائیں گی، اچھی لگیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے گھر سے ناچنے گانے کی چیزوں کو نکال کے پھینک دو، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اور چوتھی چیز اور آخری چیز جس سے ہمیں اپنے گھر کو صاف کرنا ہے، کہیں کہیں آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا لکھا رہتا ہے گھر دکان مکان کی خیر و برکت کے لیے، اور نیچے 420 9211 786 بیٹا 92 یہ سب لکھا رہتا ہے۔ یہ سب جو گنتیاں لکھی رہتی ہیں یہ دراصل تعویذ ہے، یہ تعویذ ہے۔ ان گنتیوں کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اب کوئی نماز کے پہلے اللہ اکبر دعائے ثنا پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے 786 بولے تو بتاؤ اس کی نماز ہو جائے گی؟ ان گنتیوں کی اسلام میں کوئی ویلو نہیں ہے۔ تو ان گھروں کے اندر گنتیوں کو لٹکانا، تعویذ کو لٹکانا، چاہے گھر کے اندر چاہے گلے کے اندر، یہ حرام ہے اور شرک ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من علق تمیمۃ فقد وکل الیہ، جو تعویذ پہنتا ہے، جو اپنے گھر میں تعویذ لٹکاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ اسی تعویذ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم پھیر لیتا ہے، پھر اللہ اس بندے کی مدد نہیں کرتا، اس کا معاملہ اسی تعویذ کے حوالے کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں جائیے، اگر آپ کے گھر میں یہ الٹی سیدھی گنتیاں لگی ہیں، یہ دکان مکان میں خیر و برکت کے نام پر الٹی سیدھی تعویذ وغیرہ لگتی ہے، اس کو آپ اپنے گھر سے نکال دیجیے۔ گھر کو اگر اسلامی گھر بنانا ہے تو گھر کے اندر کچھ عادتوں کو بھی چینج کرنا پڑے گا۔ کون کون سی عادتوں کو چینج کرنا پڑے گا؟ دو چار چیزیں میں بتا دیتا ہوں جلدی جلدی۔ سب سے پہلی اور بری عادت جو ہمارے نئے کلچر میں چلی ہے، رات میں دیر تک جاگنا اور صبح دیر میں اٹھنا، اور یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اللہ کے نبی عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے، اور معاف کیجیے آپ کے جو رات بھر کے جو جلسے ہو رہے ہیں پورے جھارکھنڈ میں اور آپ کے علاقے میں خاص طور سے، شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ جلسے بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمارے مفتی عبدالعزیز حقانی صاحب اگر ہوتے تو میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ایمانداری کی بات کی جائے تو پروگرام اتنی دیر رات تک یا رات بھر نہیں ہونے چاہیے۔